ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وقائد الاولین والآخرین وخاتم الرسل والنبیین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے فرمایا ہے کہ لوگوں، اور یہ تمام دنیا کے انسانوں سے فرمایا ہے۔ قرآن کے مخاطب جہاں مسلمان ہیں وہاں دنیا کی ساری اقوام قرآن کی مخاطب ہے۔ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ قرآن شریف میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے اور کہیں یا ایھا الناس۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو، اور کہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ لوگوں میں مسلمان بھی آ گئے اور غیر مسلم بھی آ گئے، یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، برہمن، دلت، سب اس میں آ گئے۔ سب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ لوگوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ ڈرنے کا مطلب ایسا نہیں ہے جیسے کسی آدمی کسی اژدہے سے ڈرتا ہے یا کسی شیر سے ڈر جاتا ہے یا کسی کتے سے ڈر جاتا ہے۔ ڈرنے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کا احترام کرو اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ ڈرنے مطلب یہ ہے، جیسے آدمی اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے تو یہ تھوڑا ہی کہ ماں باپ کو کاٹ لیں گے، مطلب یہ ہے ان کی عظمت کے تقاضا یہ ہے کہ ان کا خوف، ان کی عظمت دل میں رہنی چاہیے۔ ایک آدمی اپنے استاد سے ڈرتا ہے تو ڈرنے مطلب یہ نہیں کہ استاد اسے کوئی کاٹ لے گا، پاگل ہے، بلکہ ڈرنے مطلب یہ ہے اس کا پورا احترام کرنا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا، اس کی عظمت کو دل میں بٹھانا۔ یا ایھا الناس اتقوا، لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ تمام مسلمان تقریباً جانتے ہیں کہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان کی اولاد سلسلہ وار چلتی رہی اور اس کی پیدائش کی نظام الگ رہا، لیکن سب کی پیدائش کے اندر مٹی کا عنصر ہی پایا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ مثلا آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا اور لوگوں کو ڈائریکٹ مٹی سے نہیں بنایا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بالواسطہ انڈائریکٹ ہر انسان اور ہر جاندار مٹی ہی سے بنا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جتنی غذائیں اور پھل وغیرہ ہم آپ کھاتے ہیں اور جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، یہ سب کے سب زمین سے پیدا ہوئے ہیں، زمین ہی سے پیدا ہوئے ہیں، اور زمین سے پیدا ہونے کے بعد اب اس کو آپ نے کھایا، پھر خون بنا، خون بن جانے کے بعد منی بنی اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہے، تو یہ کہنا چاہیے کہ مٹی کے جوہر سے ہی انسان پیدا ہوا ہے، ہر ایک مٹی سے ہے۔
آدم علیہ السلام براہ راست مٹی سے پیدا ہوئے، باقی لوگ بالواسطہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن مٹی ہی کا عنصر ہر آدمی کے جاندار کے جسم کے اندر پایا جاتا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس شخص سے یعنی آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت حوا کو۔ حضرت حوا علیہ السلام یہ انسانوں کی ماں ہیں، اصل ماں تو یہی ہیں جو جڑ بنیاد ہے۔ ان کو اکثر مفسرین نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب آپ سوچیں بائیں پسلی سے کیسا پیدا کر دیا ہے، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے جو اتنی بڑی کائنات بنا رہا ہے وہ پسلی سے پیدا فرمائے، نطفے سے پیدا فرمائے یا مٹی سے پیدا فرمائے، وہ قادر مطلق جو چاہے وہ کر سکتا۔ تعجب کی بات نہیں، تعجب انسانوں کے کام پر کیا جاتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو مدبر کائنات ہے، وہ جو چاہے وہ کر دے۔ وہ زمین کو آسمان بنا دے، آسمان کو زمین بنا دے، گدھے کو کتا بنا دے، کتے کو گدھا بنا دے، عورت کو مرد بنا دے، مرد کو عورت بنا دے، وہ اس کی قدرت کے تحت آتا ہے۔ اس لیے تعجب اللہ تعالیٰ کے کاموں پر نہیں کیا جاتا، انسان کے کام پر تعجب ہوتا۔ وہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کیا کیسے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وہاں ہر چیز ممکن ہے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، بائیں پسلی سے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت حوا کو اس مٹی سے پیدا فرمایا جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ جو مٹی بچ گئی تھی اس مٹی سے حوا کو پیدا فرمایا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ براہ راست اور ڈائریکٹ مٹی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی شخص سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، حضرت حوا کو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے عورتوں مردوں کو پھیلا دیا۔ سارے دنیا میں انسان پائے جاتے ہیں، اربوں خربوں آدمی پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، تو سب آدم و حوا ہی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، عورت میں و مرد میں کوئی فرق نہیں رکھا، دونوں کو برابر رکھا ہے۔ اگر فرق ہے مرد عورت میں تو ان کی تخلیق کے اعتبار سے ہے، لیکن اختیاری اعمال کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ مثلا مرد میں کچھ صلاحیتیں ایسی پائی جاتی ہیں، قیادت کی، حکومت کی، سیاست کی، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی، کمانے کی، طاقت کی، زور کی، یہ باتیں کچھ ایسی جو مردوں میں پائی جاتی عورتوں میں نہیں پائی جاتی، تو وہ الگ بات ہے، اس لیے مردوں کی فضیلت ہو جائے گی۔ اور عورتوں میں کچھ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، تو مردوں میں چونکہ صلاحیتیں پیدائشی اعتبار سے زیادہ پائی جاتی ہیں، اس لیے مرد کو اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ رہ گئے اختیاری اعمال، اختیاری اعمال میں اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کر دیا ہے۔ دو نماز پڑھنے کا ثواب مرد کو ملے گا، وہ اتنی عورت کو ملے گا۔ زکوٰۃ کے جو ثواب مرد کو ملے گا عورت کو ملے گا، حج کے جو زکوٰۃ مرد کو ملے گا عورت کو ملے گا۔ جو عمل مرد کرے گا اور اس کا ثواب ملے گا وہی ثواب عورت کو ملے گا، دونوں میں کوئی فرق نہیں، اللہ نے دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ کیوں؟ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو، تم برابر ہو، تم میں کوئی اللہ کے نزدیک فرق نہیں ہے۔ گناہ کرے گا یہ سب کو گناہ ملے گا، وہ گناہ کام کرے گی اسے بھی گناہ ملے گا، یہ ثواب کام کرے گا اسے ثواب ملے گا، وہ ثواب کام کرے گی اسے ثواب ملے گا۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دعاؤں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا اور فرمایا أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم، تم میں سے کوئی مرد عورت کوئی عمل کرے گا میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، سب کو برابر ثواب دوں گا۔ بعضکم من بعض، تم میں کا بعض سے تعلق رکھتا ہے، یعنی مرد عورت ایک ہی جنس کے ہیں، الگ الگ جنس نہیں ہیں تو سب برابر ہیں۔ بعضکم من بعض، یہ حقوق عورتوں کا بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ مذہب اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، سمجھے؟ اور اسے حق نہیں کرتے ہیں کہ ننگا پھرنے کی اجازت دے دی جائے، بے حیائی کی اجازت دے دی جائے، یہ حقوق نہیں کہلاتے ہیں، یہ تو بے حیائی کہلاتی ہے۔ حقوق وہ جو انسان ہونے کے ناطے ضروری ہیں، بدتمیزیوں کا نام حق نہیں ہے، اس پر تو کنٹرول کیا گیا ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں
کا بعض بات سے تعلق رکھتا ہے۔ بعضکم من بعض فرمایا فاستجاب لهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی، بس جنہوں نے ہجرت کیا یعنی اپنے وطن کو، ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے وطن ملک میں چلے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک کے اندر دین پر چلنے میں آسانی سہولت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے ملک کی 3 قسمیں فقہاء نے بیان فرمایا ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے دارالاسلام، کچھ ملکوں کو کہا جاتا ہے دارالحرب، کچھ ملکوں کو کہا جاتا ہے دارالامن۔ اگر مسلمانوں کی حکومت ہے اور ٹھیک ٹھاک حکومت ہے اسے کہتے ہیں دارالاسلام، اور اگر کافروں کی حکومت ہے اور کافروں حکومت میں مسلمانوں کو دین و شریعت پر چلنے کی اجازت نہیں ہے تو اسے کہا جاتا ہے دارالحرب۔ حرب کے معنی جنگ کرنے کے آتے ہیں، یعنی ہمارے لیے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان سے جنگ ہمارے لیے کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ تو اگر کسی غیر مسلم حکومت میں مسلمانوں کو دین و شریعت پر چلنے کی اجازت نہ ہو، ایسے ملک کو دارالحرب کہتے ہیں۔ دارالحرب کا حکم یہ ہے کہ وہاں سے نکل جاؤ، اگر مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو اس ملک کو چھوڑ دو اگر تمہیں نکل جانے کی صلاحیت ہے۔ جیسے مکہ معظمہ میں شروع میں صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اذان دینے کی بھی اجازت نہیں تھی، قرآن زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تو فرمایا گیا کہ مکہ چھوڑ کر کے مدینے چلے جاؤ۔ اس لیے مکہ اس زمانے میں دارالحرب تھا، وہاں کفار کی چلتی تھی، مسلمانوں کو ان کے شریعت پر چلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے بہت سارے ممالک اب بھی پائے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی غیر مسلم ملک میں مسلمان رہتے ہیں اور اس ملک کے دستور میں ان کے لیے اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے اپنے دین و شریعت پر عمل کریں گے، سمجھ لیجئے اس کو، اجازت ہے کہ دین و شریعت پر عمل کریں گے تو اس کو دارالامن کہا جاتا ہے کہ بھئی مسلمان اطمینان سے ہیں، ان کو نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، تلاوت کی، مدارس چلانے کی، مسجدیں بنانے کی اور شریعت کے تمام احکام عمل کرنے کی اجازت ہے، اس کو دارالامن کہا جاتا ہے، دارالحرب نہیں کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو مکہ معظمہ چھوڑ کر کے وہاں ایک زمانے میں ان کو شریعت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی، مدینہ منورہ چلے گئے تو اس کہتے ہیں ہجرت۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اور اپنے شہروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں ان کو بڑی ایذائیں دی گئیں، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے جنگ کیا اور ان کو مارا بھی گیا۔ فرمایا جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس نے قربانیاں دیا ہے، فرمایا لو کفرن عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو ہم معاف فرما دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، تو چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا، ثواب من واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب پایا جاتا ہے۔ تو یہاں برابر کر دیا گیا ہے ثواب کے اعتبار سے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی قربانی، اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ عورت و مرد کے معاملے میں ثواب دینے کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ اور دنیا میں کیا ہوتا ہے، عورتوں کو مزدوری کم دی جاتی ہے، مردوں کو مزدوری زیادہ دی جاتی ہے، لیکن ایسا شریعت میں نہیں ہے، عورت مرد سب دونوں برابر کیے گئے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، ایک ہی جنس سے ہیں، لیکن قدرتی طور پر آپس میں ایک دوسرے کی جانب میلان رکھ دیا ہے۔ مرد کا میلان عورت کی جانب ہے، عورت کا میلان مرد کی جانب ہے، بڑے سے بڑا ولی بزرگ ہو اس کا میلان عورت کی جانب رہے گا۔ جیسے بھوک بوڑھے سے بوڑھے آدمی کو لگتی ہے، پیاس بوڑھے سے بوڑھے آدمی کو لگتی ہے، تو شہوت بھی بوڑھے سے بوڑھے آدمی میں پیدا ہوتی ہے۔ کوئی یہی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی، ہم معذور ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ تو مرد کا میلان عورت کی جانب ہوتا ہے، عورت کا میلان مرد کی جانب ہوتا ہے، اور مرد کی عورت کی جانب اتنا میلان ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کہ حسین عورت کے کپڑے بھی اس کے حسن کی وجہ سے حسین معلوم ہونے لگتے ہیں، کپڑے بھی حسین لگنے لگتے ہیں، اتنا میلان ہو جاتا ہے۔
اس پر کنٹرول کیا گیا، چھوٹ نہیں دی گئی، اور کنٹرول کرنے شکل یہ ہوئی کہ بھئی کوئی ناجائز تعلقات قائم نہ کرے، بلکہ اگر کسی کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنی ہے تو اس کے چاہیے وہ نکاح کر لے، زنا میں مبتلا نہ ہو۔ زنا بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے۔ آج کل کی اصطلاح بولی جاتی ہے ریپ کرنا۔ ریپ کا مطلب زنا نہیں ہے خالی زنا کرنا، ریپ کا مطلب یہ ہے کسی عورت سے زبردستی زنا کرنا، اسے کہتے ہیں ریپ۔ اگر خوشی سے زنا کر لیا ہے تو پوری دنیا نے اجازت دے رکھی سوائے اسلام کے، اور اب تو دبئی نے بھی اجازت دے دیا، کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ رہ سکتی، ہندوستان میں بھی اجازت پائی جاتی ہے۔ یہ عجیب قسم کا ملک ہے، یہاں نکاح پر پابندی ہے، زنا پر پابندی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نکاح یہی وجہ ہے کہ صاحب نکاح کی شادی کی عمر متعین کر دیا 21 سال۔ اب پوچھو اگر کسی کوئی آدمی بالغ ہو گیا 15 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں، لڑکی کم سے کم 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے، لڑکی کم سے کم 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے، اور لڑکا 12 سال میں بالغ ہو سکتا ہے۔ لڑکی کے بالغ ہونے کی نشانی یہ اس کو حیض آنے لگے یا احتلام ہونے لگے۔ جیسے بعد مرتبہ کسی نوجوان آدمی کو رات میں سوتے سوتے احتلام ہو جاتا ہے، ایسے عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو اگر کسی لڑکی کو احتلام ہو جائے یا حیض آ جائے 9 سال کی عمر میں، تو کہا جائے گا یہ بالغ ہو گئی ہے۔ اور 9 سال سے پہلے اگر فرق کر لو اسے خون آ جائے تو اس کو بالغ نہیں کہا جائے گا، اس خون کو حیض نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا بیماری کا خون ہے، ڈاکٹر کو دکھلانا چاہیے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ عورت کی شرمگاہ سے جو خون آتا ہے حیض کے علاوہ بیماری کی وجہ سے، اس کو فقہا استحاضہ کہتے ہیں، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اور 9 سال کی عمر کے بعد اگر خون آ گیا ہے تو عموماً وہ حیض ہوتا ہے، لہذا لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے، اور لڑکا 12 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتا ہے، اس کو احتلام وغیرہ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ عمریں پائی جاتی ہیں، تو میلان رکھا گیا ہے۔ اس میلان کی وجہ سے پر کنٹرول کرنے کے لیے کہ عورت کا مرد کی جانب میلان ہے، مرد کی عورت کی جانب میلان ہے، کوئی اپنی شہوت کا غلط استعمال نہ کرے۔ شہوت کی طاقت بڑی زبردست ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من قلب من شر قلبی ومن شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر منی۔ حضور نے جو اس طرح کی دعائیں فرمایا ہے وہ اپنے لیے نہیں، کہیں آپ کو غلط فہمی ہو جائے، سرکار نے جو دعائیں اس طرح کی فرمائی ہیں وہ اپنے لیے نہیں ہے، وہ ہم کو اور آپ کو سکھلایا ہے، اور برائیوں سے خطرناک برائیوں سے چوکنا کیا ہے۔ عرض کیا پروردگار میرے دل کی شر سے مجھے بچا۔ دل کے شر کیا ہے؟ کفر، شرک، کتنا دل کے شر پھیلا ہوا ہے۔ آج کل تو اس قدر لوگ اسلام سے بیزار ہو گئے ہیں کہ کچھ نہ پوچھیے۔ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ایک بھونچال آیا ہوا ہے، شریعت کا انکار ہے، دین کا انکار ہے، اسلام کا انکار ہے، اور مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ مستقل ایک لبرل طبقہ ہی تیار ہو گیا ہے۔ لبرل کے معنی ہے آزاد خیال، اور لوگ اس پر فخر کرتے ہیں۔ آزاد خیال کا مطلب یہ ہے کہ جس حدیث کو میرا جی چاہے گا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، جس حدیث کو میرا جی چاہے گا مانوں گا، اور جس کا جی نہیں چاہے گا نہیں مانوں گا۔ تو مسلمان کا ہوا وہ تو میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تو ہو گیا۔ جس آیت کو چاہے گا مانوں گا، جس آیت کو نہیں چاہے گا نہیں مانوں گا۔ اور بعد مرتبہ یہ لوگ حدیثوں کی، قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ کی وہی معتبر ہوگی جو تشریح سلف نے کیا، یاد رکھنا، کبھی آپ کوئی بہکا نہ دے۔ وہی معنی مطلب مراد ہوگا جو ہمارا مطلب پہلے علماء نے بیان کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہی معنی مطلب کتاب سنت کا مراد ہوگا اور لیا جائے گا جس معنی اور مطلب کو سلف صالحین نے بیان کیا ہے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، فقہا نے، بڑے بڑے علماء نے جس معنی مطلب کو بیان کیا ہے وہی معنی مطلب لیا جائے گا۔ اگر آج کوئی 1400 سال کے بعد کسی حدیث کے نیا مطلب بیان کرنا شروع کر دے،
جو پچھلوں کے بیان کے ہوئے مطلب سے الگ ہے، کسی آیت کا نیا مطلب بیان کرنا شروع کر دے جو پچھلے بزرگوں کے بیان کے ہوئے مطلب سے الگ ہے، ہرگز اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ایسے شخص کو ملحد کہا جاتا ہے۔ تو یہ دلوں کا شر ہے نا، کہ کفر بڑھتا چلا جا رہا ہے، دل کے اندر شرک پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، انکار پیدا چلا جا رہا ہے، قرآن حدیث میں شک پیدا ہو چلا جا رہا ہے، یہ دل کا شر ہے۔ ایسے ہی بغض، حسد، کینہ، تکبر، یہ سب دل کے شر ہیں۔ فرمایا اللہم نعوذ بک من شر قلبی، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے دل کی شرارت سے، ومن شر سمعی، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے کانوں کی شرارت سے، برائیاں سننا، غیبتیں سننا، برے برے قسم کے گانے سننا، ظاہر بات یہ کان کی شرارت ہے۔ ومن شر بصری، اور میں آپ کی پناہ چاہنے مطلب ہوتا ہے میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بولا جائے پناہ چاہنا، پناہ چاہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم آپ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، ہماری حفاظت کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر بصری، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اپنے آنکھوں کی شرارت سے۔ آنکھیں بہت شرارت کرتی ہیں، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، مزے لینا، برے برے پروگراموں کو دیکھنا، مزے لینا، یہ آنکھوں کی شرارت ہے۔ اور آنکھیں پہلے شرارت کرتی ہیں، بعد میں دل شرارت پر اتر آتا ہے۔ ایک شاعر ہے مکند، ہندو شاعر ہے، بڑے اچھے ہندو شاعر بھی گزرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی اچھی نعتیں بھی کہی ہیں۔ ہندو شاعر مکند کہتا ہے دل کی نہیں تقصیر، تقصیر معنی غلطی، دل کی نہیں تقصیر مکند آنکھیں ہیں ظالم، دل کی نہیں تقصیر مکند آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ پہلے آنکھیں لڑتی ہیں، اسی لیے پردے حکم دیا گیا کہ آنکھیں مت لڑاؤ۔ تو فرمایا ومن شر بصری، اپنے آنکھوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر لسانی، اور میں اپنے زبان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ زبان کتنی بکواس کرتی ہے، شرکیہ باتیں کرنا، کفریہ باتیں کرنا، گالیاں بکنا، تہمتیں لگانا، الزامات لگانا، نہ جانے کیا کیا کرتی ہے۔ بہت خطرناک عضو ہے زبان، بڑی آسانی سے ساری باتیں بول دیتی ہے۔ ومن شر لسانی ومن شر منی، اصل میں اس لفظ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا، اور میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اپنے منی کے شر سے۔ دیکھا آپ نے، منی کے شر بڑا خطرناک ہے۔ آدمی پہ جس وقت شہوت غالب ہوتی ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، زنا کر بیٹھتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو منی کا شر تو بڑا خطرناک ہے، اس کا پاور بہت ہوتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے عورت مرد کو دور دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ پاکیزہ دین ہے، یہ لوفروں کا، گنڈوں کا، بدماشوں کا، زانیوں کا دین تھوڑا ہی ہے، یہ تو پاکیزہ مقدس دین ہے۔ انسان کے دل کو، دماغ کو، آنکھوں کو، کانوں کو، اعضاء کو پاکیزہ رکھتا ہے، اور اس قابل بناتا ہے کہ لوگ جنت میں چلے جائیں، جنت کے پاکیزہ ماحول میں چلے جائیں۔ تو من شر منی، منی کا شر ہوتا ہے۔ اس شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نکاح کر لے، ورنہ بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ بہت سارے عیسائیوں میں پادری لوگ ہیں اور ڈھکوسلا کرتے ہیں ہم شادی نہیں کرتے ہیں، ہندوؤں میں بہت سارے رشی لوگ ہیں، جنگلوں میں جا کر رہتے ہیں، ڈھکوسلا کرتے ہیں ہم شادی نہیں کرتے، ہم بہت ہی تاریک دنیا، بالکل بیکار بات ہے۔ وہ اپنی نفسانی خواہش کو کسی دوسرے طریقے پر پوری کرتے ہیں، شادی نہیں کرتے لیکن اپنی نفسانی خواہش کو کسی دوسری طریقے پر پوری کرتے ہیں، اور بعض ظالم تو ایسے کہ جانوروں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے نکاح کرو، اس برائی سے بچ جاؤ گے۔ زنا بدترین قسم کا گناہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ریپ کسے کہتے ہیں؟ ریپ کہتے ہیں زبردستی زنا کرنے کو۔ ساری دنیا اس بات کو مانتی زبردستی زنا کرنا برا ہے کسی عورت سے، لیکن اگر خوشی سے ہو جائے تو بہت بڑا اخلاق ہے، اس میں گناہ کیا بات ہے؟ اسے یہ زنا نہیں کہتے ہیں۔ ساری دنیا نے چھوٹ دے رکھی ہے ناجائز تعلقات کے، پورے سارے امریکہ والے، یورپ والے، ہندوستان والے اسی میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے انہوں نے 21 سال کی عمر رکھی ہے۔ بات یہاں سے آگے بڑھی تھی، کیوں؟ اگر کہا جائے بھائی یہ لڑکا جوان ہو گیا اور وہ چاہتا ہے اس کی کوئی بیوی ہو تو آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ تو جانتے کیا جواب ہوتا ہے اندر سے؟ بھائی کسی سے اپنی خواہش پوری کر لو، عورت سے نکاح مت کرو، ناجائز کام کرو۔
تو یہ قانون مسلمانوں میں کیسے چلے گا؟ اسلام تو پاکیزہ مذہب ہے، یہ زنا سے منع کرتا ہے، تو اسی لیے یہ لوگ ایسے قانون بناتے ہیں، اور عموماً قانون بنانے والے شرابی، زانی، بدماشی ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح قانون بنا دیتے ہیں کچھ بھی کرو 21 سال تک ناجائز تعلقات رکھو، اس سے پہلے شادی نہیں کرنا۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ بالغ ہو گیا لڑکا لڑکی شادی کر دو، بالغ ہو گیا لڑکا لڑکی شادی کر دو، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے باپ کو اختیار ہے اپنے لڑکے لڑکی کا خود نکاح کر دے اپنی طرف سے۔ ویسے لڑکی چھوٹی ہے، بالغ نہیں ہوئی، 10 سال کی 12 سال کی، ویسے تو 9 سال میں ہو جاتی ہے، لیکن 9 سال میں عام طور پر ہوتی نہیں ہے، 10 سال کی ہے، 9 سال کی ہے، 8 سال کی کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو باپ کو اختیار ہے اس کا کسی سے نکاح کر دے، چاہے رخصتی بعد میں ہوگی۔ تو نکاح تو ہمارے ہاں بالغ ہونے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سرکار سے ہوا تھا، حضرت عائشہ تو ابھی چھوٹی ہی تھی، ابو بکر صدیق نے نکاح کر دیا تھا، تو نکاح کرنا تو کوئی جرم کی بات نہیں ہے، تو ایک صحیح معاملہ ہے۔ اور بالغ ہونے کے بعد اگر تقاضا ہو تو لڑکے اور لڑکی کے نکاح کر دینا چاہیے، اس کا حکم دیا گیا تاکہ ہمارا معاشرہ زنا سے بدکاری سے پاک رہے۔ اسی لیے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، مرد عورتوں میں سے جو عورت تم کو اچھی لگے، اجازت دے دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں خاندان کی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، بس مسلمان ہو، مسلمان عورت سے جس سے بھی کسی کا جی چاہے تو شرعی طریقے پر باقاعدہ نکاح کر سکتا ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 سے 3 سے 4 سے کر سکتے ہو۔ وہ تو اپنی حیثیت پر ہے، چاہے 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 کر لو، لیکن ایک قید لگا دیا ہے، 2 3 4 سے کرنے کی اجازت جب ہے جبکہ تم سب کے حقوق برابر ادا کر سکتے ہو۔ اگر حقوق نہیں ادا کر سکتے ہو فواحدتاً، تو ایک ہی سے نکاح کرو، سمجھے آپ؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ضرورت سے دوسرا نکاح کیا تھا، حضرت کی اولاد نہیں تھی، وہ اللہ کرنا ایسا کہ دوسری بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، لیکن روحانی اولاد تو لاکھوں کروڑوں میں ہے، تو انہوں نے کتابی لکھ دیا اصلاح انقلاب، اس میں اپنا پوری شادی کا واقعہ لکھا ہے، میں نے شادی دوسری کیوں کیا، اور مشورہ دیا ہے، حکم نہیں، مشورہ دیا ہے، بہتر یہ کہ اس زمانے میں لوگ دوسرا نکاح نہ کریں، عام طور پر حقوق دونوں بیویوں کے برابر ادا نہیں ہو پاتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، اس لیے ایک ہی سے کریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ناجائز ہے، جائز تو ہے، لیکن حقوق نہیں ادا کیے تو کتنا بڑا گنہگار ہوگا۔ اس لیے حضرت نے مشورہ کیا کہ میرا تجربہ یہ ہے دونوں بیویوں کے درمیان برابری رکھنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے ایک ہی بیوی پر قناعت کر لو۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی باحوصلہ آدمی ہے کہ بھائی وہ 2 بیویوں کو برابر رکھ سکتا ہے، 3 کو بھی رکھ سکتا ہے، 4 کو بھی رکھ سکتا ہے، تو الگ بات ہے۔ حضرت نے کیسے مساوات قائم کیا کہ واقعے سے پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ تربوز منگاتے تھے کلنگڑا اور 2 تربوز آ گیا تو اس کو بیچ میں سے کاٹا دونوں کو، اس کا ایک ٹکڑا اس میں ملایا، اس کا ٹکڑا اس میں ملایا، اور 2 ٹکڑے اپنی بیوی کے یہاں بھیج دیے اور 2 ٹکڑے دوسری بیوی کے یہاں بھیج دیے۔ یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک پھیکا ہو کہ میٹھا ہو، لہذا آدھا پھیکا آدھا میٹھا اس کو چلا جائے اور آدھا پھیکا آدھا میٹھا اس کو چلا جائے، تو اسی کہتے ہیں مساوات کس کے بس میں اتنی برابری بھائی، مساوات کسی کے بس میں، رات متعین کرنا، آج تیری باری ہے، کل اس کی باری ہے، پرسوں اس کی باری ہے، اس کے بعد اس کی باری ہے، یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشکل کام ہے، ناجائز تو نہیں ہے لیکن مشکل کام ہے، پھنس جائے گا، اس لیے بہتر ہے فواحدتاً، حق تعالیٰ نے فرمایا بس ایک ہی سے نکاح کر لے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکتے ہو فواحدتاً، اور آگے فرمایا ذَلِكَ أَلَّا تَعُولُوا، یہ ایسی بات کہی جا رہی ہے کہ تم ناانصافی نہیں کر سکو گے، حکم دیا ہے۔ اور ہمارے پورے اسلامی معاشرے کو مخاطب کر کے فرمایا، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، جو گھر کے بڑے لوگ ہیں، ان سے فرمایا، یہ تو فرمایا تھا شادی کرنے والے سے، اور بڑوں گھر والوں سے کیا فرمایا، اور ہمارے معاشرے کے ذمہ دار لوگوں سے کیا فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں جو بے نکاح ہیں ان کا تم نکاح کر ڈالو۔
یہ بھی کہا جا رہا ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے جو بے نکاح ہیں اپنے معاشرے میں بے نکاح نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو مت چھوڑو، ان کا نکاح کر ڈالو۔ ایامہ ایم کی جمع ایم کے معنی بے نکاح، چاہے پہلے ہی سے بے نکاح ہے اور چاہے نکاح تھا لیکن طلاق ہو گئی یا بیوی مر گئی یا شوہر مر گیا، کچھ ہو گیا ابھی بے نکاح ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صاحبہ تھی بڑی بی، بہت نیک بزرگ عورت تھی۔ بزرگی کسی مردوں کا ٹھیکہ تھوڑی ہے، جیسے مرد اولیاء اللہ ہوتے ہیں عورتیں میں اولیاء اللہ ہوتی ہیں، یہ سارے صحابیات ازواج مطہرات سب اولیاء اللہ ہی تو تھی۔ فرمایا حضرت نے ایک بڑی بی تھی بہت نیک متقی پرہیزگار، جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ جب ان کا انتقال کے وقت آیا تو محلے کی عورتیں بہت ساری جمع ہو گئیں، جس میں نوجوان لڑکیاں بھی تھیں عورتیں بھی تھیں، شادی شدہ غیر شادی شدہ۔ فرمایا میں ایک نصیحت کرتی ہوں آخر میں، وہ یہ نصیحت کرتی ہوں تم میں سے کوئی عورت بغیر نکاح کے نہ رہے، سمجھے آپ، تم میں سے کوئی عورت بغیر نکاح کے نہ رہے، اس لیے کہ میرا تجربہ ہے، میں بغیر نکاح پوری زندگی گزر گئی، کوئی بدکاری تو نہیں کیا ہے، لیکن جب رات میں پہرے دار پہرا دیتا تھا سڑک کے اوپر جاگتے رہو تو میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا تھا کہ جی چاہتا تھا دروازہ کھول کر کے اس کو اپنے پاس بلا لوں، دیکھا آپ نے، لیکن اللہ نے مجھے بچایا۔ تو یہ جذبات ہر ایک کے اندر پایا جاتا ہے، کوئی نیک ہے متقی ہے پرہیزگار ہے نمازی ہے، وہ کہہ دے صاحب میرے اندر خواہش نفس نہیں، غلط کہتا ہے۔ اسی لیے بوڑھے سے بوڑھے آدمی سے عورت کا پردہ ہے، یہ نہیں کہ صاحب فلاں صاحب تو 70 سال عمر ہے، وہ جناب وہ کسی قابل تو ہمارے باپ کے درجے ہی میں تو ہے نا، باپ تو نہیں نا وہ، لہذا ہر ایک کے اندر جذبات ہوا کرتے ہیں، تو بوڑھے سے بوڑھے آدمی سے بھی عورتوں کا پردہ ہے جو جوان عورتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا وانکحوا الایام، پہلے فرمایا تھا نکاح کرنے والے کو نکاح کر لو جو پسند ہو، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے، ماں باپ کو بھی چاہیے اگر لڑکا اور لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر ڈالو، ہاں غلط ہے آدمی ہے فاسق ہے فاجر ہے بدعقیدہ تو دوسری بات ہے، ورنہ زیادہ آنا کانی زمانے میں نہیں کرنا چاہیے، زیادہ آنا کانی کرو گے تو بھاگ جائے گی، اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس لیے نکاح کر ہی دینا چاہیے۔ تو فرمایا فن کیوں نکاح کر لو، اور اس آیت میں کیا فرمایا جو سورہ نور کی ہے وانکحوا الایام، لوگوں تم نکاح کر ڈالو، تو معلوم ہوا عام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ اپنے معاشرے میں بغیر نکاح کے لڑکوں لڑکیوں کو نہ چھوڑیں۔ والصالحین من عبادکم، یہاں تک فرمایا تمہارے غلاموں میں جو نیک ہیں صلاحیت رکھنے والے ہیں ایسے غلاموں کے نکاح کر ڈالو۔ یہ اس زمانے میں فرمایا گیا، مطالعہ کیا کیجیے دین کا، یہ اس زمانے میں فرمایا گیا جس زمانے میں غلاموں کو جانور سمجھا جاتا تھا، باڑے میں جیسے بکریاں بند کی جاتی ہیں نا، باڑوں میں، باڑا کہتے ہیں جانور کو بند کرتے ہیں اس کو باڑا کہتے ہیں، باڑے میں جیسے بکریاں بند کی جاتی ہیں گائے بیل بھینس بند کیے جاتے ہیں، غلاموں کو ایسے ہی کہ لنگوٹ پہنا کر کے اندر بند کر دیا جاتا تھا رات میں، اور صبح کو آدمی لکڑی لے کر کھڑا ہو جاتا چھڑی اور ان کو باہر ایک ایک کر کے نکالتا تھا، جیسے جانور کو باہر نکالتے چرنے کے لیے، اور ان کو کام پر لے جا کر لگا دیا جاتا تھا، کچھ موٹا چھوٹا کھانے کو دے دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ کہنا، غور کیا کیجئے، اس زمانے میں کہنا جس زمانے میں غلاموں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا، بانیوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا، اس زمانے میں یہ فرمانا یہ نکاح کر دیا کرو، کوئی سوچ سکتا تھا؟ نکاح غلام کا نکاح اور باندی کا نکاح نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا والصالحین من عبادکم وایمائکم، ان کے حقوق ہے نا، وہ بھی تو انسان ہے، غلام ہے باندی ہے تو انسان نا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آہستہ آہستہ دنیا سے غلامی کو ختم کر دیا، بہانے سے آزاد کروایا، فلاں گناہ ہو گیا ہے غلام آزاد کرو، فلاں غلطی ہو گئی ہے غلام آزاد کرو، اس بہانے سے آزاد کروایا، چنانچہ اس کی برکت سے دنیا کے اندر سے غلامی ختم کر دی گئی۔ اس زمانے میں فرمانا وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، اور جو تمہاری باندیوں میں سے غلاموں میں سے نیک ہیں صالح ہیں اور حقوق ادا کر سکتے ہیں تو ایسوں کا نکاح کر دیا کرو۔
ان یکونوا فقراء، اب سوال پیدا ہوتا کہ صاحب کچھ زیادہ کمائی نہیں، آمدنی نہیں ہے، تو فرمائے ضرورت کے مطابق آمدنی ہے، کھلا پلا تو سکتے ہو نا بیوی کو، موٹا چھوٹا پہنا تو سکتے ہو، اگر اتنا بھی ہے تو نکاح کر لو۔ ان یکونوا فقراء، اگر یہ ضرورت مند ہے نکاح کرنے والے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، یعنی ان کی آمدنی کو بڑھا دے گا اور زندگی اچھی گزرے گی۔ آپ میں بہت سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، شادی سے پہلے آپ کی وہ آمدنی تھی جو آج ہے؟ آپ میں سے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں شادی سے پہلے ہزاروں میں آمدنی تھی، آج آپ کی آمدنی لاکھوں میں ہے؟ یہ شادی کی برکت نہیں ہے؟ اسی کو فرمایا یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دیں گے، یعنی اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، کچھ برکتیں ہوں گی شوہر کی، کچھ برکتیں ہوں گی بیوی کی، ان کے مقدر سے اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن اتنا اہتمام فرمایا گیا ہے، اور اہتمام کیوں فرمایا گیا ہے؟ انسان کی خواہش جائز طریقے پر پوری ہو جائے اور وہ کسی گندگی میں اور بدکاری میں مبتلا نہ ہو، اس لیے فرمایا گیا۔ حدیث میں ارشاد ہے، نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ خود شادیاں کر لیا کریں، زیادہ ٹھکوسلے بازیاں مطالبے کرنا بالکل غلط بات ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج جتنی توجہ جتنی دولت شادی پر خرچ ہوتی ہے، تعجب ہے، کسی کام پر نہیں خرچ، بلا وجہ خرچ کرتے ہیں۔ شادی سب سے سستی چیز اسلام میں، اس کو انتہائی مشکل بنا دیا، پوری دولت لوٹا دیتے ہیں۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، یہ مرتبہ ہم ایک صاحب کے یہاں چندے کے لیے گئے، شادی ہو کر کے ایک دو دن ان کے یہاں ہوا تھا، ان کی لڑکی کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، گھبرا گئے، اور ابھی کل ہی شادی ہوئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ میں نے کہا اطمینان سے رہیے، چندہ نہ دیجیے، لیکن آپ کو ایسی برباد کرنے والی شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی، چاہے برا لگا ہو؟ اتنے برباد ہو گئے، ساری دولت تمہیں شادی پہ لگا دیا۔ شادی تو دولت لگانے کی چیز ہی نہیں ہے۔ پہلے زمانے مسلمان شادی پہ اتنا کہاں خرچ کرتے تھے؟ انتہائی بیکار خرچ ہے وہ جو شادیوں خرچ کیا جاتا ہے، لیکن ساری دولت مسلمانوں کی شادی پر جا رہی ہے۔ بڑے بڑے شادی محل لیے جاتے ہیں، 10-10 20-20 قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، سب حرام و ناجائز ہے۔ اسی لیے میں شادی محل میں نکاح پڑھانے نہیں جاتا ہوں، میں 10-15 سال ہو گیا چھوڑ دیا ہے۔ کوئی مجھ سے مسجد میں نکاح پڑھواتا ہے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے یہاں شادی خرافاتی انداز کی فضولیات والی نہیں ہو رہی ہے، اگر مجھے تحقیق ہو جائے میں ایسے شادی میں شرکت نہیں کرتا ہوں۔ تو ایسی شادی تو شادی خانہ آبادی نہیں ہے، یہ تو شادی خانہ بربادی ہو گئی نا۔ اتنا پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں بلا وجہ کے لیے، قیمتی سے قیمتی کارڈ، بھائی 5 روپے کارڈ چھاپو، کیا ضرورت ہے 50 روپے کارڈ چھاپنے کی؟ مسجد کو مدرسے کو غریبوں کو ایک پیسہ نہیں دیتا، وہ کارڈ اتنا قیمتی، وہ کارڈ کاہے کے لیے ایسے دیکھا پھینک دیا؟ اگر 50 روپے کارڈ تھا، 100 روپے کارڈ تھا جس کو آپ نے دعوت نامہ دیا ہے، اس کو سے لے کر پھینک دیا، تو 5 روپے والا بھی لے کر پھینک دے گا، 50 روپے والا بھی لے کر پھینک دے گا۔ ضرورت کیا اتنا قیمتی کارڈ کی؟ جس کو آنا ہے آئے گا، نہیں آنا نہیں آئے گا۔ لیکن کتاب کیا ہے؟ شادی کارڈ کیا ہے؟ کتابوں سے مہنگی کتاب کہا جائے دینی لے لو تو نہیں لیتے ہیں، اور بلا وجہ کے لیے 100 روپے کارڈ 50 روپے کارڈ چھپوایا کرتے ہیں۔ اتنی لمبی چوڑی دعوت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شادی محل کی بھی ضرورت نہیں ہے، مختصر دعوت کیجیے، بہت سستے میں نمٹا دیجیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی تھے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگا دیتے نا سونا بنتا تھا، یعنی اتنی برکت ان کے کاروبار میں ہوتی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کے معمولی صحابی نہیں تھے، بڑے مالدار آدمی تھے۔ انہوں نے ایک انصاری مدینے کے رہنے والے جو مسلمان تھے ان کو انصاری کہتے ہیں، انصار مانے مددگار، چونکہ مکے سے آنے والوں کی انہوں نے مدد کیا تھا، اپنی جائیدادوں میں شریک کر لیا تھا، اپنے کاروبار میں شریک کر لیا تھا، اس لیے ان صحابہ کو انصاری کہا جاتا۔ انصار یہ مددگار ہیں مسلمانوں کے، صحابہ کے۔ انصاری عورت سے نکاح کر لیا۔ مدینے میں رہتے ہوئے آپ اندازہ لگائیے شادی کی کوئی اہمیت صحابہ کیا نہیں تھی، مدینے میں رہتے ہوئے حضور کا نہیں بلایا، اور یہ معمولی صحابی نہیں ہیں، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو مبشر بالجنہ ہیں، جس کو جنت میں جانے کی بشارت دی گئی ہے۔ 10 صحابہ کرام وہ ہیں جن کی زندگی میں سرکار نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی، یہ جنتی، گارنٹی اللہ کی طرف سے، سمجھا؟
ویسے صحابی حضور کو نہیں بلایا، ایک دم راستے میں ملاقات ہو گئی، عطر اتر لگا رکھا تھا خوب کپڑوں میں، خوشی میں شادی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا کیا قصہ ہے یہ سب کپڑوں میں لگا ہوا؟ اور پہلے زمانے عطر اسپرے تو ہوتا نہیں تھا، دھبا پڑ جاتا تھا، وہ لگا رکھا تھا. عرض کیا رسول اللہ میں نے ایک انصاری عورت سے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے کر کے، مہر میں دے کر کے میں نکاح کیا ہے. حضور نے مبارکباد دیا. اچھے کاموں پر مبارکباد دینا سنت ہے، کوئی شادی ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ برکت دے، بولنا چاہیے. اور فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے بکرے کا ہو، بکری کا ہو. کیا مطلب اس کا؟ اس زمانے میں بکرے بہت آسان تھے، گھر گھر پلے رہتے تھے. مطلب یہ کہ چاہے معمولی ولیمہ ہو. اب تو ولیمہ بکرے کا مہنگا ہو گیا، پہلے سستا تھا. تو فرمایا اولم ولو بشاتن، چاہے بکری ہی کا ولیمہ ہو کر ڈالو. تو ولیمہ کرنا سنت ہوا. حضور نے کوئی شکایت نہیں کیا، مجھے نہیں بلایا، مجھ سے نکاح نہیں پڑھوایا، مجھ سے دعا نہیں کروایا. اور اب جناب لوگ باہر ملکوں سے، باہر شہروں سے علماء کو بلاتے نکاح پڑھانے کے لیے. کیا ضرورت ہے؟ آپ کے شہر میں نکاح پڑھانے والے نہیں رہتے؟ بنگلور سے آنے کی کیا ضرورت؟ دیوبند سے آنے کی کیا ضرورت؟ بمبئی سے آنے کی کیا ضرورت؟ کلکتہ سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ معمولی چیزیں ہیں. 4 آدمی بیٹھے نکاح کر لیں، دھوم دھام سے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ علماء پہ چلے آتے ہیں. ان کو کہنا چاہیے کہ نکاح کسی سے کروا لو، ہم وہاں آ کر کیا کریں گے؟ تین لوگ وہ بھی شوق میں چلے آتے ہیں بند لفافے کے چکر میں. اب تو بند لفافے چلتے نا، مولویوں کا کام یہ ہو گیا ہے کہ ہر جلسے میں بند لفافے یہ دیا کرو ان کو بس. تو یہ فرمایا معلومہ بہت ہی آسان کام ہے، صحابہ کر لے، حضور کو پتہ نہیں چلتا تھا. اس لیے شادیوں پر بہت کم پیسہ خرچ کرنا چاہیے. تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ شادی کر دیا جائے. شادی کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو انسان کو بدکاری میں مبتلا ہونے سے بچاتی ہیں. انشاءاللہ چند باتیں آئندہ جمعے کو عرض کی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.